ایاز صاحب کے خلاف بہت سینٹیمنٹ اٹھی، لیکن ان کی شکل مورف کر کے پوسٹرز بڑھ جانا، اس کے پیچھے بھی ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ کیا ہے، کون ہے، کیسے ہے، ایک دم سے کیسے ہوا. اور دوسرا یہ حافظ حسین احمد صاحب والی بات مجھے بڑی دلچسپ لگی کہ یہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایک بات کر دی، اتنی بڑی بات کر دی، اتنی دو ٹوک بات کر دی، پھر فضل الرحمان صاحب تو کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ تو میں اس سے زیادہ کہتا ہوں. دیکھیں میرے خیال سے ایاز صادق کی جو بات ہے اس کو میں زیادہ اہمیت نہیں دوں گا. میرے خیال سے جو اصل ایشو ہے وہ ایاز صادق ہے، نہ ایاز صادق ہے، نہ ان کی بات ہے، نہ رد عمل ہے. اصل جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس چیز سے سمجھیں کہ اگر آج پی ڈی ایم جلسے کرنا بند کر دے تو ایاز صادق نہ غدار رہیں گے، نہ ان کی بات ہیڈ لائنز میں چلے گی. یہ ساری باتیں ٹائی ان کرتی ہیں ایکچولی پی ڈی ایم اور گورنمنٹ سلیش ان کے ہینڈلرز میں جو اس وقت کیفیت ہے اور جو مسٹرسٹ ہے اور جو لڑائی ہو رہی ہے وہاں پہ اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ڈیٹیلز ہیں کہ انہوں نے کیا کہا، وہ غداری کے مرتکب ہیں، پوسٹر لگ گئے ہیں، یہ وہ پرانی ٹیکٹکس ہیں کہ یہ غدار ہے، پوسٹر لگ جاتے ہیں اوور نائٹ. یہ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. میرا نہیں خیال کہ ایاز صادق پر سے یہاں ایشو ہے. ایشو وہ تناؤ ہے، ایشو وہ مسٹرسٹ ہے، اور ایشو وہ لیک آف ڈائیلاگ ہے جو اس وقت نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ سلیش عمران خان صاحب میں نہیں ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ جب بات چیت کے راستے جو ہے وہ سیکنڈ تھرڈ ٹیئر پہ ہو رہے ہوں اور ٹاپ ٹیئر پہ یہ ٹرسٹ نہ ہو، اور جہاں نام لے کے نواز شریف صاحب بھی ایسی باتیں کر چکے ہوں جو آپ کو پوائنٹ آف نو ریٹرن کے قریب لے جا چکی ہو، تو پھر اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہوتی ہیں اور یہ کانسیکوینس ہے. میں اس کو سمپٹمیٹک دیکھتا ہوں. اصل مسئلہ اگین یہ ہے کہ پی ڈی ایم از فورجنگ اہیڈ اور کوئی اس وقت تک کمپرومائز نہیں ہو پایا ہے. اگر لاہور 13 دسمبر کے جلسے سے پہلے اور خاص کر جنوری کے دھرنے سے پہلے اگر کوئی ڈائیلاگ یا کوئی کمپرومائز نہیں ہوا تو ہم ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی طرف بھی جا سکتے ہیں، جس میں پہلے نو کانفیڈنس کا موو بھی ہو سکتا ہے اس سارے پولیٹیکل دباؤ کے بیچ میں، اور آگے پھر اگر اس میں کوئی ٹنکرنگ ہوتی ہے تو ہم دیکھیں گے کہ دھرنا بھی ہو سکتا ہے، اور دھرنے کے الٹرا کانسٹیٹیوشنل نتائج بھی ہوتے ہیں چاہے وہ مارشل لا ہو یا نہ ہو. تو ہم اس وقت جا رہے ہیں بہت ڈینجرس ٹیریٹری میں، اور اس ڈینجرس ٹیریٹری میں جعفری صاحب یہ ذہن میں رہے کہ جتنی ڈینجر اور کیوس اور انسٹیبلٹی ہوگی اتنا حکومت وقت کو نقصان پہلے ہوگا، کیونکہ معیشت جو اگر تو پھر سے اٹھنی تھی وہ نہیں اٹھے گی، اگر یہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی یا ہونی تھی وہ نہیں ہوگی، اور یہ سارے معاملات جو ہیں یہ اپوزیشن کے فیور میں جائیں گے. اب دوسری طرف اگر تو اسٹیبلشمنٹ اور خاص کر جو جن کرداروں کا نام نواز شریف صاحب نے لیا، اگر تو وہ آج یہ پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ کریک ڈاؤن کی طرف جاتے ہیں، تو پھر یہ کریک ڈاؤن عارضی طور پہ انہیں وقت بائے کرے گا. اب وہ وقت بائے کرنے کا فائدہ صرف جب ہوتا ہے جبکہ 2-3 مہینوں میں یہ سینٹ الیکشن بھی نیچے آ جائے اور گیس شارٹیج بھی نہ ہو، تو پھر تو یہ وقت بائے کرنے کا فائدہ ہوگا. مریم نواز کو ہاؤس اریسٹ کر لیں گے، میاں نواز شریف کے خلاف جو بین ہے اس کو مزید مستحکم کریں گے، پیپلز پارٹی سے سندھ حکومت لینے کی دھمکی دے کے ان کو کمپلائنس میں لائیں گے، گلگت بلتستان میں ان کا ساتھ دے دیں گے، فضل الرحمان صاحب کو کچھ دے دیں گے. لیکن ان چیزوں کا بھی دیکھیں فائدہ جب ہوگا جب 2-3 مہینے میں دیکھیں ٹرن تھنگز اراؤنڈ. If they can't turn things around تو اس کا بھی پھر فائدہ نہیں ہوگا. یعنی کہ we must enter into some area of dialogue between نواز شریف اینڈ یہ کردار جن کی بات ہوتی ہے، ورنہ ان بڑوں کی لڑائی میں ہم سب نے پس جانا. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ برج کہیں نہ کہیں بننا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کوئی فوج کے ادارے کو تباہ کرنے نہیں نکلے، نہ وہ کر سکتے ہیں نہ وہ یہ کرنے نکلے. وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں، 3 دفعہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں. ان کو جب ایک دیوار سے لگایا کوشش کی گئی تھی تو پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی سروائیول کے لیے ایک ایسا موقع چنا جبکہ پرائسز کا وہ حال تھا جو ہے اور خان صاحب کی حکومت کی ولنریبلٹیز تھیں جو آج ہیں. تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ ایاز صادق کی بات پہ بہت زیادہ فوکس کر کے ہم لارجر پکچر جو ہے وہ مس کر رہے ہیں کہ یہ ایکچولی امپورٹنٹ ہوا ہی اسی لیے ہے کیونکہ یہاں پہ پی ڈی ایم اور حکومت اور ان کے ہینڈلرز میں تناؤ ہے، ایک بہت بڑی رفٹ ہے، اور اس رفٹ کو اگر برج نہیں کیا گیا تو یہ ایاز صادق تک بات نہیں رہے گی، یہ بہت آگے بات جائے گی جس میں ملک کا نقصان. آپ حافظ حسین احمد کی بات کس طرح دیکھتے ہیں؟ مجھے تو جب میں نے صرف وہ سنی تھی اور فضل الرحمان صاحب کا بیان نہیں آیا تھا تو میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ
ڈوب گئی ہے پی ڈی ایم کی کشتی؟ دیکھیں حافظ صاحب جو ہے نا وہ ایک اب اس اپنے کریئر کے کنارے بھی ہیں جہاں فضل الرحمان صاحب ان کا لحاظ کرتے ہوئے انہیں اہم عہدے پہ ضرور فائز کیا ہوا ہے، اور ہمارے شو پہ بھی وہ آتے رہے ہیں اور بولتے اچھا ہے، بہت خوب بولتے ہیں کبھی کبھی، لیکن اب تھوڑا سا وہ ڈیٹیچڈ ہو گئے مولانا فضل الرحمان صاحب سے، اور ان کے بیان کو فضل الرحمان صاحب نے رد ہی نہیں بلکہ کہنا چاہیے مریم نواز کے، اگر میں الفاظ یہاں پہ بورو کر سکوں، کہ رون دیا انہوں نے بیسکلی اپنے پاؤں کے نیچے ان کے بیان کو. تو اگین میں ان کے بیان کو لہٰذا کیونکہ فضل الرحمان صاحب نے رون دیا اتنی اہمیت نہیں دوں گا، لیکن اہمیت ہے تو صرف اس لیے ہے کہ کیا ہم اس طرف تو نہیں اب جا رہے کہ جو لوگ ان پی ڈی ایم کی پارٹیز میں بھی ڈوز ہیں، اور یہ ذہن میں رہے کہ کراچی کے بھی جلسے میں ساری پیپلز پارٹی کی قیادت نہیں آئی، تو کچھ لوگ پارٹی کے اندر اپنے لیڈران کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایکسٹریم تک نہ جایا جائے، نواز شریف صاحب کے بیانیہ جو ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ قدم سے قدم نہ ملا جائے، تھوڑا سا پیچھے رہ کے چلیں. تو یہ جو حافظ صاحب کے بیانات ہیں یہ اس طرح کی چیز کو چنگاری کیا لگائیں گے یا نہیں؟ فضل الرحمان صاحب نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر دی ہے کہ یہ چنگاری نہ لگے.